السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ویڈیو میں ہم اس سبق کی ایکسرسائز نمبر 7 کریں گے، جو ہے مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ یہ اردو کے جملے ہیں بچوں، ہمیں اس کا ترجمہ عربی میں کرنا ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے عربی میں۔ تو سب سے پہلا جملہ ہے، طالب علم نے صبح ایک خط لکھا۔ تو آپ شروعات کہاں سے کریں گے؟ پہلے شروعات کیجیے خط، یہ لکھا، کتبہ مانے لکھا، کس نے لکھا؟ اس کے بعد آپ فاعل لے آئیے۔ طالب علم نے، التلمیذ، تو طالب علم نے لکھا، کتب التلمیذ، کیا لکھا؟ خط، رسالتاً، ایک خط لکھا، رسالتاً نکرہ استعمال کریں گے تو ایک خط کا مفہوم ہوگا۔ تو کتب التلمیذ رسالتاً، طالب علم نے ایک خط لکھا، کب لکھا؟ صبح، فی الصباح۔ کتب التلمیذ رسالتاً فی الصباح، طالب علم نے صبح ایک خط لکھا۔ یہ دیکھیے اس کا ٹرانسلیشن، یہ دیکھیے، کتب التلمیذ رسالتاً فی الصباح، کتب التلمیذ رسالتاً فی الصباح، کتبہ لکھا، التلمیذ طالب علم نے، رسالتاً ایک خط، فی الصباح صبح۔ تو بچوں، کتب التلمیذ رسالتاً فی الصباح، طالب علم نے صبح ایک خط لکھا۔ اب دوسرا سنٹینس ہے بچوں، فاطمہ نے صبح کوئی خط نہیں لکھا۔ تو پہلا والا جملہ جو تھا وہ تھا مثبت اور یہ منفی ہے، ٹھیک ہے نا بچوں؟ تو فاطمہ نے لکھا کی عربی کیا ہوگی؟ کتبت فاطمۃ، فاطمہ نے لکھا۔ طالب علم نے لکھا تو کتب التلمیذ، چونکہ وہ مذکر ہے اور فاطمہ مؤنث ہے تو کتبہ نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ کتبت فاطمہ، تو فاطمہ نے لکھا۔ لیکن یہاں فاطمہ نے لکھا نہیں ہے، فاطمہ نے نہیں لکھا۔ تو اب نفی میں جب ہوگا تو ما کتبت فاطمہ، تو فاطمہ نے نہیں لکھا، ما کتبت فاطمہ، فاطمہ نے نہیں لکھا کوئی خط، رسالتاً، ما کتبت فاطمہ رسالتاً فی الصباح، صبح۔ تو ما کتبت فاطمہ رسالتاً فی الصباح، فاطمہ نے صبح کوئی خط نہیں لکھا۔ اب اس کی عربی آپ کیسے بنائیں گے؟ نہیں لکھا، تو نہیں لکھا کی عربی کیا ہوگی؟ ما کتبت، ما کتبت، نہیں لکھا، کس نے نہیں لکھا؟ فاطمہ نے، فاطمۃ، ما کتبت فاطمۃ، فاطمہ نے نہیں لکھا، کیا نہیں لکھا؟ کوئی خط، رسالتاً، ما کتبت فاطمۃ رسالتاً، صبح، تو کیا ہوگی صبح کی عربی؟ فی الصباح، فی الصباح، ٹھیک ہے بچوں، فی الصباح۔ تو فاطمہ نے کوئی خط نہیں لکھا، ما کتبت نہیں لکھا، فاطمۃ، فاطمہ نے، رسالتاً کوئی خط، فی الصباح، صبح، ٹھیک ہے بچوں؟ تو آپ کو اسی طرح سے عربی بنانی ہے، اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے، ما کتبت، اب زیر زبر پیش بھی لگا لیجئے، کتبت، ما کتبت فاطمۃ، را پہ زیر، رسالتاً فی الصباح، ٹھیک ہے بچوں؟ ما کتبت فاطمۃ رسالتاً فی الصباح، تو فاطمہ نے کوئی خط نہیں لکھا۔ نیکسٹ سینٹنس ہے، پوسٹ مین نے صبح پوسٹ آفس کھولا۔ تو اب کیا عربی لائیں گے؟ پہلے کھولا کی عربی کیا ہوگی؟ فتح، کس نے کھولا؟ ساعی البرید، پوسٹ مین کی عربی کیا آتی ہے؟ ساعی البرید، فتح ساعی البرید، پوسٹ مین نے کھولا، کیا کھولا؟ پوسٹ آفس۔ تو پوسٹ آفس کی عربی کیا آتی ہے؟ مکتب البرید، فتح کھولا پوسٹ مین نے، فتح ساعی البرید پوسٹ آفس، مکتب البرید صبح، فی الصباح، فتح ساعی البرید مکتب البرید فی الصباح، فتح ساعی البرید مکتب البرید فی الصباح، ٹھیک ہے بچوں؟ پوسٹ مین نے صبح پوسٹ آفس کھولا۔ اب اگلا جملہ دیکھیے، پولیس مین نے خط کو پولیس اسٹیشن میں چھوڑا، پولیس مین نے خط کو پولیس اسٹیشن میں چھوڑا۔ تو پولیس مین نے چھوڑا، پولیس مین کی عربی کیا ہوگی؟ الشرطی، چھوڑا کی عربی کیا ہوگی؟ تارکا۔ تو پہلے آپ فعل لے آئیے، تارکا، کس نے چھوڑا؟ پولیس مین نے، الشرطی، ترک الشرطی، پولیس مین نے چھوڑا، ٹھیک ہے بچوں؟ کیا چھوڑا؟ خط، الرسالۃ، ترک الشرطی الرسالۃ، پولیس مین نے خط چھوڑا، کہاں؟ پولیس اسٹیشن میں، فی مرکز الشرطہ، پولیس اسٹیشن کی عربی کیا آتی ہے؟ مرکز الشرطہ کہتے ہیں پولیس اسٹیشن، مرکز الشرطہ، فی مرکز الشرطہ، پولیس مین نے خط کو پولیس اسٹیشن میں چھوڑا، ترک الشرطی الرسالۃ فی مکتب الشرطہ، ٹھیک ہے بچوں؟
ترک الشرطی الرسالۃ فی مرکز الشرطہ، پولیس مین نے خط کو پولیس اسٹیشن میں چھوڑا۔ اب اگلا جملہ دیکھیے بچوں، آپ نے صبح کافی پی، آپ نے صبح کافی پی، تو اب پی، آپ نے پی، تو پی کی عربی کیا ہوگی؟ شربتا، آپ نے پیا، شربتا آپ نے پیا، شربا اس نے پیا، شربت اس نے پیا لڑکی نے، شربتا تو نے پیا، شربتی تو نے پیا لڑکی نے، شربتو میں نے پیا، ٹھیک ہے بچوں؟ تو آپ نے پی، تو شربتا کیا پی؟ القہوۃ کافی، شربت القہوۃ آپ نے کافی پی، کب؟ صبح فی الصباح۔ اچھا دیکھیے یہاں انت بھی لا سکتے ہیں شروع، انت شربت القہوۃ فی الصباح، آپ نے صبح کافی پی۔ اگر صرف آپ شربت کہہ دیں گے تو بھی اس کا یہی مفہوم ہوگا، شربت کا مطلب آپ نے پیا، انت شربت کا مطلب بھی آپ نے پیا، ٹھیک ہے بچوں؟ تو شربت القہوۃ فی الصباح، آپ نے صبح کافی پی۔ اب اگلا جملہ کیا ہے بچوں؟ آپ نے صبح کافی پی کے بعد کیا آپ نے صبح کافی پی؟ اب اسی کا انٹروگیٹو سینٹنس ہے، سوالیہ جملہ ہے، الجملۃ الاستفہام ہے۔ تو کیا آپ نے صبح کافی پی؟ تو آپ نے کافی پی کی عربی کیا بنائی تھی؟ شربت القہوۃ فی الصباح۔ تو اب آپ کی عربی کیا لیں گے؟ حل شربت القہوۃ فی الصباح، حل شربت القہوۃ فی الصباح، کیا آپ نے صبح کافی پی؟ انٹروگیٹو سینٹنس ہو گیا، ٹھیک ہے بچوں؟ حل کیا شربت آپ نے پیا، القہوۃ کافی فی الصباح صبح، حل شربت القہوۃ فی الصباح کیا آپ نے صبح کافی پی؟ اب آئیے نیکسٹ سینٹنس نمبر 7 نمبر، میں نے صبح ایک خط لکھا، میں نے لکھا، کتبہ اس نے لکھا لڑکا کے لیے، کتبت اس نے لکھا لڑکی کے لیے، کتبتا تو نے لکھا لڑکا کے لیے، کتبتی تو نے لکھا لڑکی کے لیے، کتب تو میں نے لکھا، تو میں نے لکھا کتبتو ایک خط رسالتن، کتبتو رسالتن، آپ کو معلوم ہے بچوں نکرہ سے ایک یا کوئی کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، میں نے خط لکھا اگر ہوتا تو کتبتو الرسالۃ ال لگا دیتے، اور اگر میں نے ایک خط لکھا ہے تو کتبتو رسالتن، کتبتو رسالتن ایک خط لکھا، ٹھیک ہے بچوں؟ نکرہ لائیں گے تو ایک یا کوئی کا مفہوم ہو جائے گا، میں نے کوئی خط لکھا، میں نے ایک خط لکھا، کتبت رسالتن میں نے ایک خط لکھا، صبح فی الصباح، کتبت رسالتن فی الصباح میں نے صبح ایک خط لکھا۔ اب سینٹنس نمبر 8 دیکھیے بچوں، یہ سوال نمبر 8 ہے، آپ نے صبح کافی نہیں پی، تو آپ نے پی کی عربی کیا ہوگی؟ شربتا، آپ نے نہیں پی کی عربی کیا ہوگی؟ ما لے آئیں گے، اس فعل ماضی سے پہلے ما لے آئیں گے، ما شربتا آپ نے نہیں پی، بات سمجھ میں آئی بچوں؟ ما شربتا آپ نے نہیں پی، کیا نہیں پی؟ کافی، القہوۃ، ما شربت القہوۃ آپ نے کافی نہیں پی، صبح فی الصباح، ما شربت القہوۃ فی الصباح آپ نے صبح کافی نہیں پی، ٹھیک ہے بچوں؟ اب ہم اگلا جملہ لیتے ہیں، سوال نمبر سینٹنس نمبر 9 کیا ہے؟ فاطمہ نے صبح ایک خط لکھا، فاطمہ نے لکھا، تو آپ کو معلوم ہے مؤنث ہے، غائب ہے، تو کیا ہوگا؟ کتبت، 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 کس نے لکھا؟ فاطمہ نے، کتبت فاطمۃ ایک خط رسالتن، کتبت فاطمۃ رسالتن فاطمہ نے ایک خط لکھا، کتبت فاطمۃ رسالتن فاطمہ نے ایک خط لکھا۔ اب نیکسٹ سینٹنس دیکھیے بچوں کیا ہے؟ سینٹنس نمبر 10 ہے، میں نے صبح کوئی خط نہیں لکھا، میں نے صبح کوئی خط نہیں لکھا، ما کتبتو میں نے نہیں لکھا، ما کتبتو میں نے نہیں لکھا، کوئی خط رسالتن، ما کتبتو رسالتن میں نے کوئی خط نہیں لکھا، صبح فی الصباح، ما کتبتو رسالتن فی الصباح میں نے صبح کوئی خط نہیں لکھا، ما کتبتو رسالتن فی الصباح میں نے صبح کوئی خط نہیں لکھا۔ تو بچوں یہ سارے سینٹنسز آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم نے اس کی عربی بنائی، سینٹنس نمبر 1 سے لے کے سینٹنس نمبر 10 تک 10 جملے ہیں اردو کے، اس کی ہم نے عربی بنائی، آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے آپ فعل لے آئیے، پھر اس کے بعد فاعل لے آئیے، پھر اس کے بعد مفعول لے آئیے، ٹھیک ہے بچوں؟ پھر اس کے بعد جو چیزیں بچتی ہیں اس کی عربی آپ لے آئیے، بہت آسان ہے۔ دوسری چیز جو خیال رکھنے کی وہ ہے کہ فعل اپنے فاعل کے اکارڈنگلی اس کی شکل بدلتی رہے گی، مثال کے طور پہ لکھا ہے، تو اگر لکھا ہے لڑکے نے
تو کتبل ولدو لکھا اگر ہے لڑکی نے تو کتبتل بنتو، یعنی ولد اور بنت کے بدلنے سے فعل بھی بدلا، اس چیز کا آپ خیال رکھیے۔ اور دوسری چیز کا خیال جو رکھنا ہے وہ یہ کہ فاعل جو ہوتا ہے، فعل کے بعد جو فاعل آتا ہے وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ کس میں ہوتا ہے؟ حالت رفع میں، یعنی اس پر پیش آئے گا، اگر حرکتی اعراب آئے گا تو پیش آئے گا، اور حرفی اعراب آئے گا تو حالت رفع میں ہوگا، یعنی ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوگا۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اور جو مفعول ہوگا یعنی جس پر کام کا اثر پڑتا ہے وہ ہوگا تو وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوگا، یہ بات یاد رکھیے۔ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوگا، اسے اچھی طریقے سے یاد رکھیے۔ اب ہم آئیے ذرا سا اس چیپٹر کو کلوز کرنے سے پہلے اس میں جو قاعدے جو ہم نے مختلف قواعد جو ہے اس پورے لیسن میں سیکھا ہے اس کو یہاں پہ انہوں نے دیکھیے، یہاں پہ انہوں نے یہ قاعدہ جو ہے پورا بیان کر دیا ہے بچوں، اور یہ یہاں سے یہاں تک انہی قواعد کا خلاصہ ہے۔ تو اب آئیے ہم ایک نظر ان قواعد پہ ڈال لیتے ہیں۔ تو ان افعال کو جس میں فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے متعدی کہتے ہیں۔ فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی، یہ آپ کو بتا چکا ہوں میں اس سے پہلے، پھر سے ذہن نشین کر لیے۔ فعل لازم وہ فعل ہے جس میں بات جو ہے فاعل پر ہی بات پوری ہو جائے، مفعول کی ضرورت پیش نہیں آئے، جس میں بات جو ہے فاعل پر ہی پوری ہو جائے۔ مثلا ذہب الولد، لڑکا گیا، اب کیا گیا تو سوال پیدا نہیں ہوگا نا، ذہب الولد تو یہ ذہب فعل لازم ہے۔ لیکن اگر میں کہوں اکل الولد، لڑکے نے کھایا، تو اب سوال پیدا ہوگا کیا کھایا؟ تو اکل جو ہے فعل متعدی ہے جس میں فاعل پر بات پوری نہیں ہو بلکہ مفعول کی بھی ضرورت پیش آئے، تو آپ کو کہنا ہوگا اکل الولد الخبز، لڑکے نے روٹی کھائی۔ کتب الولد، لڑکے نے لکھا، کیا لکھا؟ کتب الولد رسالتاً، لڑکے نے ایک خط لکھا۔ کتب الولد قصتاً، لڑکے نے ایک اسٹوری لکھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان افعال کو جس میں فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے اسے فعل متعدی کہتے ہیں۔ یعنی فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل لازم وہ فعل جس میں فاعل پر بات پوری ہو جائے اسے فعل لازم کہتے ہیں، جس میں مفعول کی بھی ضرورت پیش آئے اسے فعل متعدی کہتے ہیں۔ اب آگے لکھا اس میں، یعنی آگے اس میں انہوں نے لکھا ہے یہ جو ہے، یعنی مفعول کے استعمال کے بغیر ان کا مطلب ظاہر نہیں ہوتا۔ جیسے کتب التلمیذ الدرس، طالب علم نے سبق لکھا، تو اب یہ الدرس کتب التلمیذ، لڑکے نے لکھا، پہ اس سے بات پوری نہیں ہوگی، مفعول بھی لانا پڑے گی، مفعول یہ الدرس، یہ جو مفعول، تو اب اسی لیے یہ کتبہ ہے فعل متعدی۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو اور اسی طرح سے شرب الولد الماء، یہ جو ہے شرب الولد الماء، لڑکے نے پانی پیا۔ فتح الخادم الباب، اور خادم نے دروازہ کھولا۔ تو یہاں پہ کتبہ اور شریبہ اور فتح یہ سارے فعل متعدی ہیں، فعل لازم نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو بات اس میں بتائی گئی ہے بچوں وہ یہ ہے کہ فعل ماضی کو منفی بنانا ہو تو فعل کے شروع میں ما کا اضافہ کرنے سے منفی ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کتبہ لکھا، اگر آپ کو کہنا ہو نہیں لکھا، منفی بنانا ہو تو آپ کہیں گے ما کتبہ، نہیں لکھا، منفی ہو گیا، یہ ما کتبہ نہیں لکھا۔ شربہ پیا، ما شربہ نہیں پیا۔ فتح کھولا، ما فتح نہیں کھولا۔ تو یہی بات یہاں بتا رہے ہیں کہ فعل ماضی کو منفی بنانا ہو تو فعل کے شروع میں ما کا اضافہ کرنے سے منفی معنی دیتا ہے۔ جیسے ما شرب الولد الماء، لڑکے نے پانی نہیں پیا۔ ما کتب التلمیذ الدرس، طالب علم نے سبق نہیں لکھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بچوں یہ لیسن ہمارا آج یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ آج کا جو پڑھایا گیا لیسن ہے آپ اچھی طریقے سے اسے ذہن نشین کر لیجئے، اور اس کے بعد یہ پورا کا پورا لیسن از سرِ نو ریوائز کر لیجئے، اپنی کاپی پہ نوٹ کر لیجئے، اور پھر پورا کا پورا لیسن مجھ سے چیک بھی کروائیے۔ یعنی یہاں سے فعل متعدی، مثبت اور منفی، اور یہ اس کے بعد جو ہے یہ جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی، اور اس کے بعد پھر یہ جملے ہیں، یہ جو عبارتیں ہیں، اور یہ پھر سوال جواب ہے، اور اس کے بعد جو پوری گردان ہے، اور اس کے بعد مختلف طرح کی ایکسرسائزز ہیں، ان سب کو کر لیجئے بچوں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اگلا لیسن شروع کریں۔